السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ زار یوٹیوب چینل۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں معاویہ کا تحریر کردہ ناول حیا کے رنگ، ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مصباح نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ بابا، میں نے نکاح ماما کی مرضی سے کیا تھا، اس نے گویا دماغ آ کیا۔ کیا مطلب ہے صوبیہ؟ وہ حیرت سے صوبیہ کا منہ دیکھنے لگے جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ شیروز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کیا دراصل حیا کا ہے۔ اسی نے ورگلایا تھا میری بچی کو، میں کیا کرتی؟ میں نے بدنامی کے ڈر سے نکاح کروا دیا، حیا نے مجھے مجبور کیا تھا۔ صوبیہ آنسو بہاتی بولی، بس کر دے ماما، میں جانتا ہوں کہ حیا آپ کو کتنا دمکاتی ہوگی۔ شہروز تنزیہ بولا، تو بھی اب اس کی طرفداری کرے گا؟ صوبیہ بولی۔ شہروز کچھ کہتا مگر موبائل فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے کہتا کال کاٹ کر موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ میرے اللہ، اس کمینے نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دی ہے۔ وہ صدمے سے سر پکڑے بولا، کیا؟ مصباح سمیت صوبیہ اور فرقان صاحب بھی چونکے۔ اس نے سوشل میڈیا پر مصباح کی ویڈیوز وائرل کر دی ہیں۔ شہروز آنکھیں پھاڑے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے فون بجا اور پھر فون پر فون۔ لوگ کٹ کٹ کے مصباح کے کارنامے کی خبریں دے رہے تھے۔ شہروز غصے سے لال ہوتا مصباح کی جانب بڑھا، تیری جیسی بہن سے بہتر تھا کہ میری کوئی بہن نہ ہوتی۔ اس کے بازو بہت تھا، وہ غصے سے بولا۔ حیا ریلنگ پر کھڑی سہمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ اللہ جی مدد کرنا۔ وہ مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا، انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فرقان صاحب کی دبی دبی چیخ پر وہ لوگ پلٹے۔ بابا، بابا کیا ہوا؟ شہروز بھاگ کر پہنچا، گاڑی نکالو۔ بابا سانس لے، ہم ابھی ہاسپٹل چلیں گے بابا۔ وہ انہیں کندھے پر اٹھائے باہر کو بھاگا۔ حیا بشرا کو لیتی ان کے پیچھے بھاگی مگر تب تک گاڑی جا چکی تھی۔ اگر تایا ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ بشرا دل پر ہاتھ رکھے روتی چلی گئی۔ حوصلہ کرے آپی، آپ چلے، ہم دوسری گاڑی میں چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے ڈرائیور کو کہتی گاڑی لے کر ہسپتال کی جانب بڑھ گئے۔ شہروز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہسپتال پہنچے اور صبح تک پورے گھر میں کہرام مچ گیا تھا۔ فرقان صاحب ہارٹ اٹیک سے گزر گئے تھے۔ صوبیہ بیگم چیخ چیخ کر روتی اور معافی مانگتی جاتی۔ اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اللہ معاف کر دیں۔ وہ بال ہاتھوں میں جکڑے چیخ رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مصباح کو دیکھ کر خسر پسر کر رہی تھی۔ حیا بشرا کو سنبھالے خود بھی روئے جا رہی تھی۔ تایا نے کبھی ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا مگر وہ تھے تو باپ کی جگہ۔ جنازہ لان میں رکھا گیا تھا، سب عورتیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ صوبیہ رو رو کر نڈال ہی ایک طرف ٹہ گئی۔ مردانہ رونے کے آواز پر حیا نے مڑ کر دیکھا تو ساکت ہو گئی۔ گلفام صاحب اس کا باپ جسے وہ 6 سال بعد دیکھ رہی تھی، بھائی کی میت پر بیٹھے زار زار رو رہے تھے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بشرا کو لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی جب عورتوں کی چیخ و پکار پر وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ محلے کی عورتیں گھر میں جمع تھی۔ لان کے بیچوں بیچ مصباح کا وجود پڑا تھا۔ مصباح، یہ کیا ہوا؟ وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ خودکشی کر لی اس نے، چھت سے کودی ہے، ایک عورت نے کہا تو وہ آنکھیں پھاڑے اس کے بے جان وجود کو دیکھنے لگی۔ شہروز بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ شہروز کی طرف بھاگی جو خشک آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تایا کو مرے 3 دن ہوئے تھے اور اب مصباح؟ صوبیہ بیگم کا تو دماغ ہی جگہ پر نہیں تھا، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ مرنے دو اسے بھی حیا، زندہ رہ کر روز مرتی سے اچھا اچھی مر گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سپاٹ لہجے میں بولا۔ شہروز بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شہروز پہ برداشت نہ کر پایا تو وہی ٹہ گیا۔ کس کی نظر لگ گئی میرے گھر کو؟ میں کیا کروں؟ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ بشرا صوبیہ کو سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ شہروز اٹھ یار چل۔ سکندر نے آتے ہی اسے اٹھایا اور جلدی سے کفن دفن کا انتظام کیا۔ لوگ جنازہ پڑھ کر چلے گئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے زمین کو گور رہے تھے۔ صبح سے کسی نے کھانے کا لقمہ تک نہیں نکلا تھا۔ گلفام صاحب بھی بیوی سمیت وہی تھے مگر ان سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حیا میری بچی، انہوں نے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ چونکی۔ اٹھو، کھانا کھا لو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سبھی کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی۔ گلفام صاحب لان میں بیٹھی حیا کے پاس بیٹھتے اسے پکارنے لگے۔ وہ بے رخی سے اٹھ کر جانے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ تم سب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا غلطی ہے میری؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کیا غلطی ہے؟ ساری زندگی مڑ کر نہیں دیکھا تو اب کیوں یاد آ گئی ہیں آپ کو؟ وہ غصے سے ہاتھ چھڑائی چیخی تھی۔ اس کے شور پر سب لوگ باہر بھاگے تھے۔ حیا میری بات سن لو ایک بار۔ وہ کھڑے ہوتے منت کے انداز میں بولے۔ انکل، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیوں آئے ہیں یہاں؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اپنے بچوں کے پاس۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے حیا چیخی۔ کون سے بچے؟ کس کے بچے؟
جب ہم وصیت میں تھے تب کیوں نہیں آئے؟ جب میری ماں مری تب کہاں تھے؟ جب میری کردار کشی ہوئی، میری بہن نے زیتیں جیلی مارے کھائیں، تب کہاں تھے آپ؟ وہ گلا پھاڑ کر چیخی تھی، اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہوئی کندھوں پر جا لگی تھی۔ میں آیا تھا، بہت بار آیا تھا، گلفام صاحب رندی آواز میں بولے تو سب چونکے تھے۔ مطلب؟ شہروز نے اجتبے سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم یہاں بہت مرتبہ آئے مگر دھتکارے گئے، جواب گلفام صاحب کی دوسری بیوی توبہ نے دیا تھا۔ بشریٰ نے حیا کو دیکھا تھا۔ حیا گہری سانس لے کر کرسی پر ڈہ گئی۔ تمہاری تائی صوبیہ اور مرحوم فرقان صاحب ہمیں دھکے دے کر نکال دیتے، چوکیدار تک کو منع کر رکھا تھا کہ ہمیں گیٹ سے ہی دھتکار دیا جائے۔ تمہاری ماں کے مرنے پر حیا اور بشریٰ کو ملنے ہر مہینے ہم امید لے آتے تھے اور بے عزت ہو کر جاتے رہے۔ توبہ کہتی چلی گئی۔ گلفام صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنوں کی جدائی نے مار ڈالا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے دوسری شادی کر لی، پھر لوٹ کر آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ میرا سگا بھائی مجھے دھتکارتا رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ بشریٰ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ گلفام صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ حیا بھی پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر غلط فہمی میں گزری تھی۔ وہ ایک دم ہوش میں آتی باپ کی جانب بھاگی۔ ابا! گلفام صاحب نے اپنی دونوں لاڈلیوں کو سینے میں بیچ لیا۔ وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی کب سے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا۔ آج اسے بس کے ذریعے جانا تھا کیونکہ مصروفیات کے باعث کوئی اسے لینے نہیں آ سکتا تھا۔ آج آخری پیپر تھا جو اس نے کافی اچھا کیا تھا۔ اب بس کالے سے چھٹیاں تھیں۔ پسینوں پسین ہوتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اکا دکا لوگ وہاں موجود تھے مگر زیادہ رش نہ تھا۔ تھک کر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں میں وہ گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا تھا مگر اس کے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ اس کی وجہ شاید سکندر تھا جو وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ بس آ چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کر بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ باغم باغ لگے ہوئے تھے۔ بشریٰ کچن میں تیزی سے کام کر رہی تھی۔ ملازمہ بیٹھک صاف کرنے میں مصروف تھی۔ گلفام صاحب اور ان کی بیوی نہ جانے کیا بحث کرنے میں مصروف تھے۔ صوبیہ تو شوہر اور بیٹی کی موت سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، اس لیے انہیں علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ شہروز بازار سے سامان لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ارے حیا تم آ گئی، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر مدد کر دو بہن کی۔ شہروز اسے کھڑا دیکھ کر بولتا کچن میں چلا گیا۔ کوئی مہمان آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن میں آتی بولی۔ ہاں تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، بشریٰ نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ تم کمرے میں چلو، میں آ کر بتاتی ہوں۔ بشریٰ نے اسے کچن سے باہر دھکیلا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ آپی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صدمے سے بولی تھی۔ اس کے رشتے والے آ رہے تھے اور وہ لوگ جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والے شہروز کی جان پہچان والے تھے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ کیوں؟ ساری عمر ہمارے سینے پر مونگ دلوں کی کیا؟ توبہ کمرے میں داخل ہوتی اسے چھیڑنے لگی۔ آنٹی پلیز! وہ بے بسی سے بولی۔ آنٹی؟ حیا میں آنٹی ہوں؟ توبہ حیرت سے بولی۔ سوری میں بھول جاتی ہوں امی۔ حیا زبان دانتوں میں دباتی خفت سے بولی۔ توبہ اسے 100 بار بتا چکی تھی کہ انہیں امی بلایا کرے مگر وہ ہمیشہ بھول جاتی تھی۔ دیکھو حیا، جو بھی ہو شادی تو ہوگی ہی اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے۔ وہ دونوں سے سمجھاتی باہر نکل گئی۔ یا میں سکندر کو چاہتی ہوں یا یوں ہی بے چینی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، نہ جانے کیوں عجیب سے بے چینی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔